میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین نبی دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور تکریم کے لائق میرے سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، آج تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہیں، اور اگلا درس جو آج کا ہے تفسیر اعجاز القرآن کا، یہ مشتمل ہے 9ویں رکوع پر، یعنی سورہ یوسف کا آپ 9واں رکوع اور 13ویں پارے کا آپ تیسرا رکوع جو ہے اس کی تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ 13واں سپارہ ہے، اس کی آیت نمبر 69 ہے، اور مجموعی طور پر سورہ یوسف کا 9واں رکوع ہے اور 13ویں سپارے کا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب وہ سب بھائی یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا، بے شک میں تیرا حقیقی بھائی ہوں، تو اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ کر رہے ہیں۔ آپ نے گزشتہ درس میں سماعت فرمایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جب اگلی بار آؤ تو اپنے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی جناب سیدنا بنیامین کو بھی لیتے آنا، اور اپنے والد کی منت سماجت کر کر اپنے والد کو یقین دہانی کروا کر یہ 10 بھائی حضرت بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ جب بنیامین یہاں پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا انتہائی تعظیم اور تکریم کے ساتھ کھانے کا اہتمام کیا، اور ان سب کے لیے ایک دسترخوان بچھا دیا گیا، اور اس دسترخوان پر ایک بھائی دوسرے بھائی کے مد مقابل بٹھایا گیا، یعنی 2 بھائی آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ تو اس طرح 5 بھائی ایک سمت اور 5 بھائی ایک سمت میں بیٹھے، لیکن بنیامین جو تھے وہ تنہا رہ گئے، ان کو تنہا بیٹھنا پڑا۔ تو اس کیفیت سے وہ پریشان ہوئے اور ان کے آنسو نکل آئے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ بنیامین، آپ کی گریہ کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، میرا ایک بھائی تھا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، میں اکیلا رہ گیا، اور اگر وہ زندہ ہوتے تو مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھے اپنا بھائی بنانا پسند کرو گے یا اس بھائی کی جگہ رکھنا پسند کرو گے؟ تو جناب بنیامین نے فرمایا، اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ جو عزیز مصر ہیں وہ اپنے آپ کو میرا بھائی قرار دیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں یعقوب نبی کا بیٹا ہوں اور راحیل کا بیٹا ہوں۔ راحیل آپ کی والدہ کا نام تھا، اور کاش کہ میرے ساتھ میرے بھائی یوسف ہوتے تو میری خوشی جو تھی وہ دگنی ہو جاتی، کیونکہ خونی رشتہ بہرحال دوسرے رشتوں سے زیادہ گہرا ہوا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے چند سوالات کیے۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہارا نام جو بنیامین ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بنیامین نے کہا ابن المسقل، کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی، پیدا ہوتے ساتھ ہی بنیامین کے آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور یوسف علیہ السلام نے ان سے دوبارہ سوال کیا کہ آپ کی والدہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری والدہ کا نام راحیل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوال کیا، راحیل کس کی بیٹی ہے؟ تو جناب بنیامین نے جواب دیا، راحیل لاوی کی بیٹی ہیں۔ پھر پوچھا، تمہاری اولاد ہے؟ بنیامین نے کہا، ہاں میری اولاد ہے، اور میرے
10 بچے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کوئی سگا بھائی؟ انہوں نے کہا وہ ایک ہی تھا جس کا میں نے تذکرہ کیا، جن کا نام یوسف تھا، وہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنا آپ ظاہر کیا اور فرمایا کہ مت پریشان ہو، میں وہی یوسف ہوں۔ یہاں پر تفسیر کاشفی کے حوالے سے علامہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں کو دیکھ کر جناب بنیامین نے کہا یوسف اگر زندہ ہوتے تو ان کے ہاتھ آپ کے ہاتھوں کے مشابہ تھے، اور ان کے چہرے کی مشابہت بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرط محبت سے کہہ اٹھے کہ بنیامین آپ پریشان نہ ہوں، میں ہی آپ کا بھائی یوسف ہوں، اور آپ نے اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پہچان کے بعد جناب بنیامین کی خواہش تھی کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا پھر اس صورتحال کے اندر مجھے ایک ناپسندیدہ بات آپ کی طرف منسوب کرنی پڑے گی، کیا آپ اس بات پر راضی ہیں؟ تو جناب بنیامین نے کہا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، میں ہر طرح کی آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، جس میں سے گزرنے کے بعد مجھے آپ کے ساتھ رہنا پڑے۔ اگلی آیت ہے فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ پھر جب انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا گیا تو اپنے بھائی کی بھوری میں پیالہ رکھ دیا، پھر ایک منادی نے ندا کی اے قافلے والو بے شک تم چور ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کو غلہ جو تھا وہ ان کے اونٹوں پر لاد دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے اونٹ پر بھی ایک غلے کی بوری جو تھی وہ لاد دی، اور اس میں اپنا پیمانہ جو کہ سونے سے بنا ہوا تھا، جس کے اوپر جواہرات جو تھے وہ مرصع تھے، اس کو حضرت بنیامین کے اس بوری کے اندر جس کے اندر گندم کو بھرا گیا تھا آپ نے رکھ دیا۔ اور جب یہ قافلہ کنعان کی طرف جانے لگا اور شہر سے باہر نکلا تو قافلے کے تعاقب میں چند افراد روانہ کیے گئے، اور ان افراد نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو بے شک تم چور ہو۔ اب یہ غیر متوقع سی صورتحال تھی جس سے بھائی بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب ہمیں چور کیوں کہا جا رہا ہے، اور ایسا کیا معاملہ ہو گیا کہ ہمیں اس الزام کا قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقتون قالوا نفقت صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم۔ انہوں نے پکارنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا چیز تمہیں نہیں مل رہی؟ ندا کرنے والوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ اب ان لوگوں کو جن کو ان افراد کی طرف بھیجا گیا تھا ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ بادشاہ کا وہ پیمانہ جسے بادشاہ گندم جو ہے وہ دیا کرتے ہیں یا گندم لوگوں کو تقسیم کی جاتی ہے، وہ پیمانہ کہیں کھو گیا ہے، اور ہمیں شبہ ہے کہ وہ پیمانہ تمہارے پاس ہے، تم میں سے کسی شخص نے وہ لیا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس وہ ہے تو وہ ہمیں واپس لوٹا دے، اور اس کے بدلے ہم تمہیں ایک اونٹ کا بوجھ یعنی ایک اونٹ جو ہے وہ بطور انعام دیں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ ایک اونٹ پر مزید گندم لاد کر دیں گے، یعنی جو بھی ہے اس پر انعام دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے بھیجے جانے والے شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات اپنے ذمے پر لی، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، میں ضامن ہوں۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ ہے جس کا تعلق فقہ کے ساتھ ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس کو کفالت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کفالت ہے کیا؟ کفالت شریعت میں یہ ہے کہ ایک شخص اپنے ذمے کو دوسرے کے ذمے کے ساتھ مطالبے میں ضم کر دے، یعنی کسی شخص نے کسی سے قرض لیا ہے تو دوسرا شخص اس قرض کی کیفیت یا اس قرض کی ذمہ داری اپنے آپ پر خود سے لے لے تو کہا جاتا ہے یہ اس کا کفیل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس کی ایک مثال ملتی ہے، تو یہاں پر بھی کفالت کا مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ ایک شخص نے جو اونٹ تلاش کرنے گیا ہے وہ انا بہ زعیم کہہ کر کہا کہ میں ضامن ہوں، یعنی مسئلہ کفالت ہے یہاں پر کہ میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں،
میں اس کو اونٹ دوں گا۔ حالانکہ یہ اعلان حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے نہیں کیا گیا تھا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے کیا گیا تو تب بھی یہ معاملہ واضح ہے کہ اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بہاف پر یہ بات کہی۔ یہ ذرا ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ اس کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود اس کی نماز جنازہ پڑھ لو کیونکہ اس پر قرض ہے۔ جناب ابو قتادہ فرماتے ہیں وہ قرض ادا کرنا میرے ذمے ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تم وہ قرض ادا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی ہاں میں وہ پورا قرض ادا کروں گا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یعنی ایک شخص کی ذمہ داری تھی قرض ادا کرنا لیکن وہ نہ کر سکا تو دوسرے نے اپنے ذمے اس کی اس ذمہ داری کو لیا اور اس بات کی ضمانت دی کہ میں اس کا قرض دوں گا، تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ پڑھایا۔ یہاں پر کہنے والے نے کہا کہ میں ذمہ داری دیتا ہوں، ایک اونٹ دیا جائے گا بما غلہ، یا ویسے ایک اونٹ دیا جائے گا، میں اس بات کی ذمہ داری لے رہا ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین قالوا جزاؤه من وجد فی رحلہ فہو جزاؤه كذلك نجزی الظالمین۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اعلان کرنے والوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا ہے جس کے پاس وہ سامان ملے وہی خود اس کا بدلہ ہوگا، ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ معاملہ خود کیا تھا، آپ کے علم میں تھا۔ اب یہاں پر گفتگو چل رہی ہے کہ ہم پہلے بھی آئے اور ہم نے کوئی چوری وغیرہ نہیں کی، تمہیں چاہیے کہ ہم پر اتنا بڑا الزام نہ لگاؤ، اور اگر تم سے سامان میں سے وہ پیمانہ برآمد ہوا، یہ اب سوال ہے ان افراد کا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے گئے تھے کہ تم میں سے اگر کسی شخص سے وہ چیز برآمد ہو تو بتاؤ اس کو کیا سزا دی جائے۔ یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے، یہ لوگ مصر میں کھڑے ہیں اور مصر کا جو قانون اور قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جس سے چیز برآمد ہو وہ اس جیسی چیز کو دگنا کر کے واپس لوٹائے تو اس کی سزا ختم کر دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر سزا ان لوگوں سے تجویز کروائی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ان کا تعلق کنعان سے تھا، وہ نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان سے سزا کے متعلق تجویز کیوں لی گئی یا ان کی بتائی گئی سزا کو کیوں نافذ العمل کرنے کا طریقہ رکھا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ آپ ان لوگوں کے طریق پر اگر رہے کہ جو ان کے ہاں سزا دی جاتی ہے تو آپ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکیں گے، کیونکہ جس کے پاس کوئی چیز برآمد ہوتی تھی تو اس شخص کو 1 سال تک جس کی چیز ہو اس کے پاس رہنے کا پابند کر دیا جاتا تھا۔ تو لہٰذا اس قانون سے بنیامین کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہنے کے جو محرکات تھے وہ پیدا ہو گئے تھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا یا ان افراد نے پوچھا اور ان کے بھائیوں نے جواب دیا کہ جس کے پاس سے چیز ملے گی فَهُوَ جَزَاؤُهُ، تو وہی جزا ہوگی، یعنی اس کو وہاں پر رہنا پڑے گا۔ یہ سزا اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک خفیہ تدبیر فرمائی جو تدبیر نافذ العمل ہوئی اور حضرت جناب بنیامین کے رہنے کے اسباب بن گئے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آنے دی کہ ہم اس وقت مصر میں ہیں، تو مصر کا قاعدہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے یا جس کے مال سے مال مسروقہ برآمد ہو، جس سے چوری کا الزام جس پر ہو اور وہ ثابت ہو جائے، تو اس کی سزا مصر کے قانون کے مطابق ہونی چاہیے، نہ کہ کنعان کے قانون کے مطابق یا شریعت یعقوبی کے مطابق۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خفیہ تدبیر فرمائی، حضرت یعقوب کے دل میں بات، حضرت یوسف کے دل میں بات ڈالی، انہوں نے انہی سے سزا کا پوچھا اور انہوں نے خود سزا تجویز کر دی۔ وہ کیا تھی؟ فَهُوَ جَزَاؤُهُ، وہ خود ہی اس کا بدلہ ہوگا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہمارے ہاں ظالموں کو یہی سزا دی جاتی ہے، یعنی جس پر جرم ثابت ہو جائے اور اس جرم ثابت ہونے والے کو یہی ہے کہ اس کو وہیں پر 1 سال کی سزا دی جائے گی، جس کا مال برآمد ہوا اس کو 1 سال اس کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ
कज़ालिका किदना लियूसुफ मा काना लियअख़ुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मालिक इल्ला अन यशा अल्लाह नरफ़उ दरजाति मन नशा व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के सामान की तलाशी लेने से पहले दूसरों की तलाशी लेना शुरू की, फिर इस प्याले को अपने भाई के सामान से निकाल लिया। हमने यूसुफ़ को यही तदबीर बताई। बादशाही कानून में इसके लिए दुरुस्त नहीं था कि अपने भाई को ले ले, मगर ये कि अल्लाह चाहे हम जिसे चाहते हैं दर्जात बुलंद कर देते हैं। हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। बात वही है जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब तलाशी का मामला शुरू किया, हालांकि आप जानते हैं कि जो पैमाना है वो 11वें ऊँट पर लादी गई, जो गंदुम है उसके अंदर रखा गया है। लेकिन तलाशी कहाँ से शुरू की है? अपने बड़े भाई के ऊँट से पहले दूसरे भाइयों की तलाशी ली गई, ताकि किसी को शक शुबा ना गुजरे कि ये मामला एक तदबीर के तहत किया जा रहा है। अगर आप फ़ौरन ही जनाब बिन्यामीन के ऊँट की तलाशी लेते तो जहन में एक सवाल आ सकता था कि हो सकता है कि ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख़ुद किया हो और बिन्यामीन को अपने पास रखना चाहते हों। तो ये सारा मामला कैसे किया गया? पहले शख्स से तलाशी की इब्तिदा की गई, जबकि जानते हैं कि ऊँट कौन सा है और किस गल्ले के अंदर उस पैमाने को रखा गया है। यहाँ पर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक बहुत बड़ा इल्मी सवाल है, इल्म गैब के हवाले से, उसका जवाब भी देता चलूँ। जनाब सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब हार खो गया तो सहाबा इकराम को तलाश करने का हुक्म दिया गया और तलाश किया गया। तो उस वक्त नमाज का वक्त जो था वो बिल्कुल करीब करीब था कि चला जाए। तो सहाबा इकराम ने शोर शराबा किया कि आप अपनी बेटी को समझाइए अबू बकर सिद्दीक़ कि जिनकी वजह से हार खो गया और हार ढूंढते ढूंढते हमारा पानी तलाश करने का जो वक्त है वो गुज़र गया। तो बहुत से लोगों के जहन में यहाँ पर एक अश्काल है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब जानते होते तो पहले ही बता देते कि हार फ़लाँ जगह पर पड़ा हुआ है, तो सहाबा इकराम को इतना तरद्दुद ना होता, परेशानी ना होती। तो लिहाजा साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म गैब नहीं है। यहाँ पर भी मैं इसका यही जवाब दूँगा कि अल्लाह के नबी अल्लाह की हिकमत से, अल्लाह ताला के बताने से उन हिकमतों पर आगाह होते हैं और उन खुफिया तदबीरों को समझते हैं जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखी हैं और उन बातों को जानने वाले होते हैं। अब वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन बता देते तो सहाबा वक्त मुनासिब में पानी तलाश करके वज़ू करते और नमाज अदा करते। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना बताना एक हिकमत का मुक्तज़ा था, हिकमत का तकाज़ा था। वो क्या था कि जब इनको पानी ना मिले और ये सहाबा इकराम पानी ना मिलने पर एहतजाज जो है वो करें, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क़यामत तक के मुसलमानों के लिए एक सहूलत पैदा हो जाएगी। वो ये कि तयम्मुम की आयात का नज़ूल हो जाएगा। तो यहाँ पर हिकमत यह है कि भाई को पास रखना है और एक खुफिया तदबीर है, लेकिन तलाशी पहले से शुरू की। कोई बेवकूफ़ ये नहीं कह सकता कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पता ही नहीं था कि वो रखा कहाँ पर हुआ या किस ऊँट पर लादा गया है। अगर पता होता तो तलाशी पहले से शुरू करते या दूसरे से शुरू करते या दीगर भाइयों को पहले देखा जाता। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के अंबिया अलैहिमुस्सलाम के हर काम में हिकमत हुआ करती है और उन हिकमतों का इजहार अल्लाह ताला वक्त के साथ फरमा दिया करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया ये तदबीर थी जो हमने यूसुफ़ को सिखलाई, क्या कि उनसे सज़ा तजवीज़ करवाई गई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मुल्क की सज़ा नाफिस नहीं की गई, ना ही उस सज़ा पर हज़रत बिन्यामीन को रखा जा सकता था। बिन्यामीन जुर्माना देते तो उनकी जान खुलासी हो जाती, लेकिन वो मामला पाया तकमील तक न पहुँचता जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चाह रहे थे। तो यहाँ पर उन लोगों से पूछा गया, उन लोगों की तरफ से बताई कि सज़ा ही नाफिज़ुल अमल कर दी गई और जनाब बिन्यामीन को अपने पास रख लिया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम जिसके चाहते हैं दराजात बुलंद करते हैं। हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। पूरी कायनात के इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर मुंतही होते हैं और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ऊपर अल्लाह ताला का इल्म है। जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं हर इल्म वाले के ऊपर से हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, हत्ता कि ये सिलसिला मुंतही होता है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर। आगे है क़ालू इन यसरिक फ़क़द सरक़ अख़ुल लहू मिन क़ब्ल फ़असर्रहा यूसुफ़ फ़ी नफ़्सिही वलम युब्दिहा लहुम क़ाल अंतुम शर्रुम मकानन वल्लाहु आलमु बिमा तासिफ़ून। भाइयों ने कहा अगर इसने चोरी की तो बेशक इससे पहले इसके भाई ने भी चोरी की थी।
یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی، ان پر ظاہر نہ کی، اور دل میں کہا تم انتہائی گھٹیا درجے کے آدمی ہو، اللہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو۔ اب جب پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا تو بھائی شرمندہ ہوئے اور سر جھکا لیا۔ اب اس شرمندگی کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ بنیامین نے وہی حرکت کی جو ان کے بھائی یوسف نے کی تھی، انہوں نے چوری کی تھی۔ یہاں پر چوری کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ 3 تفاسیر ہیں یہاں پر۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر محض الزام لگایا تھا، اور اس بات کا حضرت یوسف علیہ السلام کو انتہائی جلال بھی آیا، لیکن آپ اپنا آپ ظاہر نہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے اپنے جلال کو ظاہر نہ فرمایا کہ تم مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو نانا تھے وہ بت پرستی کرتے تھے جناب یوسف علیہ السلام کے، تو مشہور جو روایت ہے اسماعیل حقی وغیرہ نے لکھی ہے، روح البیان نے، وہ یہ کہ آپ اپنے نانا کا بت اٹھا کر رات کو لے گئے اور اس کو توڑ کر باہر جو کوڑے کا ڈھیر ہے اس پر پھینک آئے۔ اس وجہ سے کیونکہ آپ نے یہ معاملہ رات کی تاریکی میں کیا تھا تو آپ کے بھائیوں نے آپ کی طرف چوری کی نسبت کی ہے اس معاملے کی وجہ سے۔ اور تیسری تفسیر بھی بیان کی ہے بعض مفسرین نے، وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کا جو انہوں نے معاملہ کہا فَأَسَرَّهَا يُوسُفَ فِي نَفْسِهِ، کہ یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی، اب ان کے بھائی نے یہ کام کیا، تو یوسف علیہ السلام اپنے گھر سے کھانا چھپا کر لے جاتے اور جو کوئی مسافر یا غریب یا بے کس و سامان بے آسرا شخص ملتا اس شخص کو کھانا کھلاتے۔ یہ معاملہ آپ چھپ کے کیا کرتے تھے، تو ممکن ہے کہ بھائیوں کا اشارہ آپ کے اس عمل کی طرف ہو۔ ظاہری سی بات ہے کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد گناہ کبیرہ سے محفوظ اور معصوم ہوتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جو نسبت ہے یا وہ صحیح نہیں چوری کی، یا انہوں نے ان 2 واقعات کو چوری سے تعبیر کیا ہے جو مفسرین کرام نے یہاں پر بیان کیے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفَ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی طرف سے کی گئی بات اپنے دل میں رکھ لی، یعنی اس بات کو برداشت کر گئے، اس پر کسی قسم کا احتجاج نوٹ نہ کروایا، اور بھائیوں کے مقابلے میں آپ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے مقابلے میں انتہائی کم درجے کے آدمی، کیونکہ تم نے اپنے بھائی کو اپنے والد سے چرا لیا تھا۔ حضرت یوسف نے اپنے دل میں یہ بات کہی کہ چوری تو تم لوگوں نے کی ہے کہ یوسف کو اپنے باپ سے چرا لیا اور باپ سے جا کر واپس کذب بیانی کی، جھوٹ بولا اور کہا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ انہوں نے کہا اے عزیز، بے شک اس کے بہت بوڑھے والد ہیں، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں، ایسا کریں تو جب تو ہم ظالم ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں اگرچہ چور کی سزا یہ تھی کہ اسے غلام بنا لیا جائے، لیکن فدیہ لے کر معاف کر دینا بھی جائز تھا۔ اس لیے بھائیوں نے کہا کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بڑی عمر کے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں اور اسی سے ان کے دل کو تسلی ہوتی ہے، آپ ہم میں سے کسی ایک کو غلام بنا کر فدیہ ادا کرنے تک رہن کے طور پر اپنے پاس رکھ لیں، بنیامین کو چھوڑ دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ بات ممکن نہیں، جرم جس کا ہوگا اسی پر سزا نافذ کی جائے گی۔ یہاں پر بہت اہم سوال آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ والد کی جو فطری محبت ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ اور اس کے بعد بنیامین سے بہت زیادہ ہے، تو میرے جانے کے بعد والد پر تو غم و الم کے پہاڑ ٹوٹے ہی تھے، اگر میں بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں تو میرے والد مزید تکلیف اور اذیت سے گزریں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ معاملہ کیوں کیا؟ یاد رکھیے اس کے 2 جوابات دیے گئے ہیں علماء کرام کی طرف سے۔ ایک یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ ایک وقت مقرر ہماری ملاقات متوقع ہے اور ملاقات کے لیے اسباب ایسے ہی بنیں گے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جب شاہ مصر بنے تو آپ نے اس کے بعد بھی اپنے والد سے ملنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ بھائیوں سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھائی پہلی بار آئے تو آپ نے اپنا آپ ان پر بھی ظاہر نہیں فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر متعین کر دیا گیا ہے جس پر ہماری ملاقات متوقع ہے۔ اور آپ نے بنیامین کو اپنے پاس کیوں رکھا؟ کیونکہ بنیامین کو پاس رکھنا بھی اسی حکمت کے تحت تھا کہ ہم جب والد سے ملیں تو اکٹھے ملیں، اور اہم بات کہ والد کو مزید ایک آزمائش سے گزارا جائے تاکہ والد کو صبر کے مراتب سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مزید بلندی درجات عطا فرمائے،
کیونکہ انبیاء علیہ السلام پر جب کوئی تکلیف یا اذیت یا پریشانی یا امتحان آتا ہے تو وہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا اور اس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ایک سبب بنے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے بنیامین کو یہاں پر رکھا جائے اور حضرت یعقوب علیہ السلام مزید صبر کر کر مزید درجات میں بلندیاں حاصل کر سکیں. یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے. اللہ عالم اصل میں حقیقت حال کیا ہے ہم نے وہ بیان کی جو علماء کرام کی سمجھ میں آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے معاملات میں بہت سی حکمتیں رکھی ہوتی ہیں جن سے ہر شخص آگاہ نہیں ہو سکتا. امام راضی کی بات کہہ کر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ان حکمتوں کو تہ تک جاننا یہ ضروری نہیں. کسی مومن کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کہہ کر ان چیزوں پر ایمان لائے، لیکن ان کی تہ میں جانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ انسان ان حکمتوں کو نہ سمجھ سکے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بدگمانی کا شکار ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مفاہیم کو جیسے ہمارے سلف صالحین نے سمجھا ویسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما